بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربی زدنا علما. تمام قسم کی تعریف، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی، عزت اور جلال، رتبہ اور مقام صرف اسی وحدہ لا شریک اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و سزاوار ہے. اس رب کائنات کی میں اور آپ سب ملا کر کتنا بھی تعریف کریں گے بہت ہی زیادہ کم ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی حمد و ثنا، بڑائی اور اس کی بزرگی کے بعد بے شمار انگنت لا محدود درود و سلام نازل ہو جی و آقائے نامدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک پر کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پیارے نبی نے ہم سب کے لیے دین کی، ایمان کی اور اسلام کی باتیں نہایت امانت داری کے لا کر پہنچایا. بزرگان دین، برادران ملت، امت اسلامیہ کے میرے عزیز بھائیوں، عفت مآب خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، معصوم پیارے بچوں، آج کے جمعہ میں آپ حضرات کے روبرو سورۃ الملک کی آیت نمبر 1 اور 2 کی تلاوت کی گئی. آج اس آیت کی مختصراً تفسیر اور ترجمہ میں بتا کر اپنی بات ختم کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اس آیت میں 3 اہم باتوں کا ذکر کیا گیا ہے. وہ 3 اہم باتیں کیا ہیں اس آیت کے ذریعے انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوں گے. ویسے آپ سب جانتے ہیں قرآن مجید کی ہر ایک آیت میں ہم سب کے لیے ایک نصیحت ہے، ہر ایک آیت میں ہمارے لیے ایک درس ہے، ایک سبق ہے. الحمدللہ اللہ رب العالمین کا کروڑہ شکر و احسان ہے کہ قرآن مجید میں دنیا و آخرت کی بھلائی کی چیزیں، دنیا و آخرت کی فائدے کی چیزیں، کوئی ایسی ایک آیت ہے جس میں بہت سارے نصیحتیں ہیں، بہت سارے ہمارے لیے عبرت کی باتیں ہیں، بہت سارے درس کی، نصیحت کی باتیں ہیں.
یہ اللہ رب العالمین کا ہم کتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، کیونکہ رب کائنات کی طرف سے ہم سب کے لیے یہ مقدس کلام پاک کا تحفہ ہم سب کے لیے موجود ہے۔ تو حضرات گرامی، سورۃ الملک آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر طرح کی برکتوں والی ذات، رحمتوں والی ذات اللہ رب العالمین ہی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ساری دنیا کا بادشاہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور رب کائنات ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے۔ اور وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے پہلے موت کو پیدا کیا، بعد میں زندگی کو پیدا کیا۔ لِيَبْلُوَكُمْ، وہ اس لیے پیدا کیا کہ وہ آزمانا چاہتا ہے، امتحان لینا چاہتا ہے، پریکشا لینا چاہتا ہے۔ ایکم احسن عملا، وہ اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے احسن عمل کرنے والے لوگ کون ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ رب کائنات جو ہے بہت ہی زیادہ پیارا ہے اور گناہوں کو بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ محترم حضرات گرامی، ان دو آیتوں میں 3 اہم باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ بات کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں اس سورے کی فضیلت مختصراً بتا دیا کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر ایک سورے کی فضیلت ہوا کرتی ہے، ہر ایک سورے کی ایک خاصیت، ایک خصوصیت ہوا کرتی ہے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت سارے مسلمان آج جمعہ کے روز سورۃ الکہف کی بڑی سنجیدہ کے ساتھ اور متانت کے ساتھ، بہت ہی زبردست خلوص و للہیت کے ساتھ مرد و حضرات سب کے سب سورۃ الکہف کی تلاوت کیا کرتے ہیں، کیونکہ اس کی ایک خصوصیت اللہ رب العالمین نے احادیث میں بیان فرمائی۔ اسی طرح بہت سارے سورے ایسے ہیں جن کی الگ الگ خصوصیات ہیں۔ سورۃ الرحمن کی ایک الگ فضیلت اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ سورہ یاسین کی ایک الگ فضیلت بیان فرمائی۔ تو آج جو سورۃ الملک کے تعلق سے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر کوئی تم میں سے چاہے مرد ہو یا عورت روزانہ سونے سے پہلے اگر اس سورت کی تلاوت کر کے سو جائیں گے تو جہنم کے عذاب سے اللہ رب العالمین بچا لیں گے اور قبر کے عذاب سے اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ کوئی لمبی چوڑی صورتیں نہیں میرے بھائی اور دوستو، اس میں صرف 30 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ حضرات گرامی، آئیے وہ 3 اہم باتوں کا ذکر جو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمائے ہیں وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں توحید کی عظمت اور اس کے بلند مقام کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ توحید کا مقام اور مرتبے کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس میں ذکر کیا۔ اور دوسری بات، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں زندگی اور موت کے فلسفے کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دیا پھر موت، تو اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تیسری بات، ہم جو عبادت کیا کر رہے ہیں، ہماری نماز، روزہ، صدقہ و خیرات، والدین کے ساتھ حسن سلوک، ہمارے اچھے کام، ہمارے نیک کام، اس کی قبولیت کے شرائط کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے نا ذکر فرمائے ہیں کہ 2 کنڈیشنز ایسے ہیں جس کے کنڈیشن پورے ہوئے بغیر تمہارے عبادتوں کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرمائے گا۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ تو حضرات گرامی، سب سے پہلی بات توحید کا ذکر، توحید کا بلند مقام بہت سارے قرآن کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک کے الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ حضرات گرامی، اکثر دیکھیں گے، آپ سوچے ہوں گے، جہاں کہیں ہم جاتے ہیں اور ہم کو کوئی آدمی احسان کر دیتا ہے ہمارے اوپر اگر کوئی آدمی اپکار کر دیتا ہے، ہم اس کے لیے دعا کیا دیتے ہیں؟ بارک اللہ لکم۔ بارکہ کا لفظ سننے میں آ رہا ہے۔ اسی طرح شادی بیاہ کے موقع میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر بھی کیا لفظ آ رہا ہے؟ بارک اللہ لکما و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر کے الفاظ آ رہے ہیں۔ لیکن جب یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، مطلب یہ توحید کا اتنا بڑا بلند مقام اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہر طرح کی برکتوں، رحمتوں، سعادتوں کی ذات اگر کوئی ہے تو صرف
صرف اور صرف رب کائنات ہی کی ذات ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں استثناء کر دیا، جدا کر دیا، نہ کوئی ولی، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی پیر، نہ کوئی رسول تمہیں جو ہے نا اپنی برکت دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا۔ برکتوں اور رحمتوں کی ذات اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف رب کائنات ہی کی ذات ہے میرے بھائی اور دوستو۔ یعنی وحدت اور توحید کی اہمیت کا ذکر اللہ رب العالمین نے تبارک کے الفاظ کے ساتھ فرمایا، تبارک الذی، اسی لیے فرمایا۔ اسی لیے اکثر دیکھے ہوں گے تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، میرے بھائی اور دوستو قرآن مجید کی دوسروں آیتوں میں بھی آپ دیکھیں گے وہاں تبارک کے لفظ ہے، اور دعائے قنوت میں بھی آپ پڑھتے ہیں تبارکت ربنا وتعالیت، یہ الفاظ میرے بھائیوں اور دوستوں سننے کو مل رہے ہیں۔ تو بزرگان دین، برادران ملت، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی کی ذات، وہ ذات ایسی زبردست ذات ہے، ہماری ہر قسم کی حاجتیں، منتیں، ضرورتیں جو بھی ہم مانگنا ہے صرف اس کس سے مانگنا ہے، اسی اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے۔ تو یہاں اس آیت کریم میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم ساری ضروریات کو پورا کرنے والا، تمہارے ہر حاجتوں کو پورا کرنے والا صرف اور وہ صرف رب کائنات ہی کی ذات ہے۔ کہیں اور تمہیں جو ہے نا کسی اور کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں اور جا کر تمہیں اپنے آپ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کیا دیکھتے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج امت معاذ کچھ لوگ اس طرح کے موجود ہیں، کم علم، اور کیا کہیں میرے بھائیوں اور دوستوں، بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مسلمان کا نام رکھنے والے اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہمارے مسلم معاشرے کے اندر، ہمارے مسلم سوسائٹی کے اندر کتنے لوگ اس طرح کے موجود ہیں جو اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں، اپنی منتیں کسی اور جگہ پر جا کر مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ میرے بھائیوں اور دوستوں اللہ رب العالمین صاف صاف طور پر کھلم کھلا بتا رہا ہے اور فرما رہا ہے، تو میں وہ ہوں جو ساری دنیا کا بادشاہت میرے ہاتھ میں، تبارک الذی بیدہ الملک، ساری دنیا کی بادشاہت میرے ہاتھ میں ہے، اور تم کہیں اور جا کر اپنی حاجتیں اور منتیں مانگ رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے میرے بھائی اور دوستو؟ کتنی کم عقلی کی بات ہے۔ وہ کیا اللہ رب العالمین نے کیسے کیسے مثالیں دے کر فرمایا، اور آسمانوں کی مثال، زمینوں کی مثال، چاند اور سورج کی مثال، کیسی کیسی مثالیں، اور دیکھ رہے ہیں لیکن عبرت نہیں حاصل کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں لیکن سبق نہیں حاصل کر رہے ہیں۔ تو بزرگان دین، برادران ملت، ضرورت اس بات کی ہے آج ہم یہ نہ سوچیں کہ الحمدللہ بھائی میں توحید پرست ہوں، متحد ہوں، اور جو ہے نا قرآن اور حدیث پر قائم ہوں، لیکن میرے بھائی اور دوستو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے، ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم دین کی صحیح بات کو، قرآن کی سچی بات کو دوسروں تک پہنچائے۔ جو ہم میں سے، جو ہمارے ہی پڑوسیوں میں لوگ کتنے اس طرح کے موجود ہیں، ہمارے ہی محلے میں کتنے لوگ اس طرح کے موجود ہیں جو دین سے دور ہو رہے ہیں، نمازوں سے دور ہو رہے ہیں، قرآن اور حدیث کی باتوں سے دور ہو رہے ہیں، شرکیہ عقائد میں پڑ گئے ہیں، بدعات میں پڑ گئے ہیں، خرافات میں پڑ گئے ہیں۔ ان کو قریب لانے کی ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائی اور دوستو۔ تو بزرگان دین، برادران ملت، مختصراً میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، تین اہم باتوں کے ذکر میں ایک بات ہو گئی جو توحید کا اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرمایا، اور دوسری جو اہم بات ہے الذی خلق الموت والحیات، وہی رب کائنات ہے جس نے موت کو پیدا کیا، بعد میں زندگی کو پیدا فرمایا، یعنی زندگی اور موت کا فیصلہ، زندگی اور موت کا فلسفہ، یہ دوسری بات میرے بھائیو اور دوستو غور کرنے والی بات ہے۔ ذرا توجہ سے آپ سماعت فرمائیں، یہاں اللہ رب العالمین نے پہلے موت کا ذکر فرمایا، بعد میں زندگی کا ذکر فرمایا، الذی خلق الموت۔ اب اعتراض ہوتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں پہلے تو ہماری زندگی ہے، بعد میں موت ہے، لیکن میرے بھائی اور دوستو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کا زبردست جواب دیے ہیں اور اس کی زبردست وضاحت کیے ہیں کلم کلا، اور بتائے ہیں الذی خلق الموت، اللہ رب العالمین نے یہاں پہلے موت کا ذکر اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس لیے فرمایا، اس کی ایک خاص وجہ ہے، الذی خلق الموت والحیات، وہی رب کائنات ہے جس نے پہلے موت کو پیدا کیا، بعد میں زندگی کو پیدا فرمایا۔ میرے بھائی اور دوستو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب جو یہ ہماری جو زندگی ہے یہ کوئی قائم اور دائم رہنے والی زندگی نہیں ہے، یعنی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، بلکہ مختصر چند روزہ زندگی ہے، یہ چند سالہ زندگی ہے، یہ کوئی دائمی زندگی نہیں ہے، یہ ایک عارضی زندگی ہے، ایک مجازی زندگی ہے کہیے، لیکن ہماری اصل زندگی تو وہ ہے، کون سی زندگی ہے؟ آخرت کی زندگی ہے۔ اسی لیے جب انسان مر جاتا ہے، اس دنیا سے گزر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو میرے بھائیوں اور دوستو اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہیں وہاں
جب دوبارہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا روز محشر میں، وہ جو زندگی ہوگی تمہاری ہمیشہ کے لیے زندگی ہوگی، اس کے بعد پھر تمہیں کبھی موت نہیں ہوگی۔ میرے بھائی اور دوستو، غور کرنے والی بات ہے، آج بہت سارے اتنی لاپرواہی اور اتنی کاہلی اور اتنی سستی میں پڑے ہوئے ہیں میرے بھائی اور دوستو، خاص طور سے دین کے معاملے میں، لیکن دنیا کے معاملے میں جب آ جاتے ہیں بڑے زور و شور سے دماغ کام کرتا ہے، بڑی محنتیں کیا کرتے ہیں، جہاں تک ہو سکے خوب کمانے کی جمانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزان محترم دین کا جب معاملہ آتا ہے تو بڑا وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ ایسا کیوں میرے عزیزان محترم؟ وہ اس لیے کہ شیطان ان کے اوپر حاوی ہوتے جا رہا ہے، شیطان کا غلبہ ہوتے جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، زندگی اور موت کا فلسفہ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لیبلوکم۔ میرے بھائی اور دوستو، اس کے معنی یہ آتے ہیں، لیبلوکم کے معنی آتے ہیں وہ رب کائنات تمہیں آزمانا چاہتا ہے، تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، تمہارا پریکشا لینا چاہتا ہے۔ کس بات کا امتحان؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ رب کائنات یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں احسن عمل کرنے والے لوگ کون ہیں، احسن عمل کرنے والے لوگ کون ہیں میرے بھائی اور دوستو، یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تیسری بات کا ذکر آ رہا ہے میرے بھائی اور دوستو، یعنی زندگی اور موت کا فلسفہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے عبادت کے لیے بھیجا ہے، عائش و عشرت کے لیے نہیں بھیجا میرے بھائی اور دوستو۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا ایسے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور جب ہمیں ان کو دین کی بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے مولانا، ابھی ہمارے نوجوان ہیں، کھانے کھیلنے کودنے پھرنے کے دن ہے، عائش و عشرت کے دن ہے، موج و مستی کے دن ہے، عبادت کریں گے، ابھی بہت عمر موجود ہے، اور ذکر کریں گے اللہ کا، اور مسجد پکڑ کر بیٹھیں گے۔ اس طرح کی ایک عجیب طرح کی باتیں کیا کر رہے ہیں، وہم میں ہیں میرے بھائی اور دوستو، اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں حالات آج کل جو ہے نا، جا رہا تھا انسان، اچانک بائک کا حادثہ ہو گیا، گر گیا اور مر گیا۔ اتنے اس طرح کے ایسے حادثات ہو رہے ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی کا کوئی جو ہے نا گارنٹی نہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ جب تک اللہ رب العالمین نے اسے عمر دیا ہے، زندگی دیا ہے، عبادت کرے۔ یہ اللہ رب العالمین نے عبادت کے لیے اپنی زندگی دیا ہے اور موت دیا ہے تاکہ وہ قیامت کے دن تمہاری کامیابی ہو جائے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمارا یہ مقصد اور ہمارا یہ محور ہونا چاہیے۔ آج بھی الحمدللہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو دین کا بڑا شوق رکھتے ہیں، دین کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے ہیں۔ دین کا کام چاہے مسجد کا ہو، چاہے مدرسے کا ہو یا کسی اور کا ہو، الحمدللہ بڑے من و عن سے کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین خوب اٹھاتا ہے، یعنی ان کا مقام اور مرتبے کو بلند فرماتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو کہ وہ سچے دل کے ساتھ دین کا کام کیا کرتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور نادانی کر رہے ہیں، جن کے تعلق سے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، حدیث اس طریقے سے ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکئیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع ہواہ۔ مختصر حدیث میرے بھائی اور دوستو، دو ہی باتیں اس کے اندر فرمائے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکئیس من دان نفسہ، تم میں سے عقل مند چالاک وہ ہے جو اپنے آپ کو توجہ دے، الکئیس من دان نفسہ، اپنے آپ کے بارے میں سوچے، غور کرے، فکر کرے، اور مرنے کے بعد آنے والے کام کے لیے تیاری کرے۔ والعاجز من اتبع ہواہ، اور نادان بے وقوف وہ ہے جو ہے کیا ہے، نادان اور بے وقوف وہ ہے جو اپنی خواہشات کی اتباع میں لگ جاتا ہے، خواہشات کی اتباع میں پڑ جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس مختصر حدیث کے اندر پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مثالیں دے کر بتایا، سمجھایا کہ ہوشیار اور عقل مند انسان کون ہے اور بے وقوف انسان کون ہے۔ میرے عزیزان محترم، عقل مند اور ہوشیار انسان کون ہے، بے وقوف انسان کون ہے؟
حضرات گرامی، آج عقلمند انسان لوگ کسے سمجھ رہے ہیں معلوم ہے؟ عقلمند انسان زیادہ سے زیادہ اسے سمجھ رہے ہیں جو زیادہ سے زیادہ جھوٹ بول رہا، عقلمند اسے سمجھ رہے ہیں، اور عقلمند انسان اسے سمجھ رہے ہیں جو زیادہ سے زیادہ تارا تگڑی کے کام کر رہا، اور جو ہے نا ادھر کی ٹوپی ادھر، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی سر ٹوپی اس کے سر، ایسے کام کر رہا ہے اور اسے عقلمند سمجھ رہے ہیں، جبکہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عقلمند انسان نہیں ہے، عقلمند تو وہ ہے جو اپنے آپ کے بارے میں سوچے، غور کرے، فکر کرے، اور اپنے آپ کے بارے میں سوچے اس بارے میں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، میں آنے کا مقصد کیا ہے، مجھے کیا کرنا تھا اور میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ عقلمند انسان کی پہچان، اور لوگوں کی مدد کیا کرتا رہے، اچھے کام کیا کرتا رہے، بھلائی کے کام کرتا رہے، یہ عقلمند انسان کی پہچان ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ اور نادان انسان وہ ہے جو قرآن کی باتوں کو جانتا ہے، احادیث کی باتوں کو جانتا ہے، اس کے باوجود بھی خواہشات نفس میں پڑھ کر اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، آخرت کو بھول گیا ہے، تقویٰ نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ حضرات گرامی، وقت ہونے آ رہا ہے، مختصراً آخری ایک بات بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ دو باتیں آپ حضرات کے سامنے بتایا کہ توحید کی اہمیت و فضیلت کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بتایا، اور دوسری زندگی اور موت کا فلسفہ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ہمیں پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم عبادت کریں، دوسروں کے کام آئیں، اور اچھے سے اچھے اپنی زندگی اس دنیا کے اندر گزاریں، اور زندگی موت کا یہ فلسفہ۔ اور تیسری بات، ہماری عبادتوں کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بتایا، الذی خلق الموت لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میرے بھائی اور دوستوں، آخری بات، احسن کا لفظ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے، وَلَمْ يَخُلْ لَهُ أَكْثَرُ شَيْءٌ عَمْلًا۔ اللہ رب العالمین اگر چاہتے تو اس آیت کریمہ کے اندر احسن کے لفظ ہٹا کر اکثر کا لفظ وہاں رکھ سکتے تھے، یعنی اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے اکثر عمل کرنے والے لوگ کون ہیں، کثرت سے زیادہ عمل کرنے والے لوگ کون ہیں، یہ اللہ رب العالمین کہہ سکتے تھے، لیکن اکثر کا لفظ یہاں نہیں آیا، احسن کا لفظ آیا میرے بھائی اور دوستو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت والا عمل، زیادہ سے زیادہ والا عمل پسند نہیں ہے، بلکہ احسن عمل پسند ہے میرے بھائی اور دوستو۔ احسن عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ابھی آپ سوچیں گے کہ احسن عمل کسے کہتے ہیں، احسن کے معنی کیا ہیں، اس کی بات کی وضاحت بھی علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر فرمایا، احسن عمل اسے کہتے ہیں دو باتیں اگر اس کی زندگی کے اندر آ رہے ہیں، دو چیزیں، دو شرائط اگر آ رہے ہیں تو وہ احسن عمل ہے۔ پہلی بات کیا ہے، وہ عمل اس کا چاہے نماز، چاہے حدیث، قرآن، کیا ذکر یا اللہ کا ذکر، یا اس کا عمرہ، جو بھی وہ نیک کام کر رہا ہے، اس کے سارے کے سارے نیک کام قرآن اور حدیث کے مطابق اگر ہیں تو وہ احسن عمل ہے میرے بھائی اور دوست۔ علامہ تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات، احسن عمل وہ ہے جو عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اگر اس کے اندر ذرا سا بھی اس کے عمل میں دکھاوا آ گیا، یا کہیں ریاکاری آ گئی، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہیں ہے، تو وہ عمل احسن عمل نہیں ہے میرے بھائی اور دوست۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کتنے جگہ ایسے ہیں جو اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا جا رہا ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، کثرت سے عبادت ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، تسبیح ہو جا رہی ہے، نفل نمازیں ہو رہے ہیں، لیکن میرے بھائی اور دوستو قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق نہیں ہونے کی وجہ سے وہ عمل احسن عمل میں شامل نہیں ہو رہا۔ تو بزرگان دین، برادران ملت، یہی باتیں ہیں۔ تو آج کے اس آیت کریمہ میں دو اہم باتوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارے جو نیکیاں ہیں، ہمارے جو بھی ہمارا نماز، روزہ، حج، صدقہ، خیرات، وہ صرف رب کائنات کی رضا کے لیے جو ہمیں کام کرنا چاہیے۔ یہی باتیں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں ذکر فرمایا ہے۔ ہم توجہ دینا چاہیے، اپنے عمر کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ نیک کاموں میں خرچ کرنا چاہیے۔ یہی باتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور دینداری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور زیادہ سے زیادہ دین کی طرف رغبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، قرآن کو سچی محبت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے اپنے لوگوں میں بہت سارے لوگ جو دور ہو رہے ہیں ان کو قریب لانے کا جذبہ ہمارے اندر اس کی فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ قرآن اور صحیح حدیث کی باتوں پر ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچائی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، حق بات کو کھلم کھلا صاف طور پر علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ الہ العالمین، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا اللہ ہم پریشان ہیں، اے اللہ ہمارے پریشانی کو تو دور فرما، الہ العالمین ہمارے لیے آسانی عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو کچھ ہم سے غلطیاں ہوئے ہیں اللہ ان غلطیوں کو تو معاف فرما، الہ العالمین ہم سب کو نیک بنا، اے اللہ ہم سب کو ایک بنا۔ سبحان ربک العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔